اداروں کے لیے رجحان کی اہمیت۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ بعض افراد، ادارے اور ملک دوسروں سے زیادہ کامیاب کیوں ہیں؟ یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ کامیاب ہیں کیونکہ وہ زیادہ مؤثر انداز میں سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے اپنے سب سے بیش قدر اثاثے سے سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور وہ اثاثہ ہے لوگ۔ میں دنیا بھر کی بڑی کارپوریشنز کے ایگزیکٹوز سے تبادلہ خیال کر چکا ہوں۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، اگر آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہوتی اور اس سے آپ کسی ایک ایسی چیز کو تبدیل کر سکتے جو آپ کی مارکیٹ پلیس میں نمایاں برتری دلوا دیتی، پیداوار میں اضافہ کروا دیتی اور منافعوں کو بڑھا دیتی، تو وہ چیز کون سی ہوتی؟ ان سب کا جواب ایک جیسا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کے رجحانات کو بدلیں گے۔ بہتر رجحانات والے لوگ بہتر ٹیم پلیئر اور زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسے لوگوں کی کمپنی کام کرنے کے لیے سب سے اچھی جگہ بن جاتی ہے۔ تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ ہیومن ریسورسز کاروبار کا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ لوگ سرمایہ اور آلات سے پیداوار سے زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے افرادی وسائل ہی سب سے زیادہ ضائع ہونے والے وسائل ہیں۔ لوگ تمہارا سب سے بڑا اثاثہ بھی ہو سکتے ہیں اور تمہارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹوٹل کوالٹی پیپل۔ میں کسٹمر سروسز، سیلنگ سکلز، اسٹریٹجک پلاننگ کے بے شمار تربیتی پروگراموں میں شرکت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان سب کے سامنے موجود بڑا چیلنج ایک ہی ہے، یعنی یہ کہ کوئی پروگرام اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنیاد درست نہ ہو۔ درست بنیاد، ٹوٹل کوالٹی پیپل۔ سوال یہ ہے کہ ٹوٹل کوالٹی پیپل ہے کیا؟ ٹوٹل کوالٹی پیپل یعنی معیار کامل رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو باکردار، مستقل مزاج اور اچھی اقدار اور مثبت رجحانات کے حامل ہوتے ہیں۔ میری بات کا غلط مفہوم نہ لو، تمہیں پروگراموں کی یقیناً ضرورت ہے، تاہم یاد رہے وہ صرف اسی صورت میں کارگر ہوں گے جب تم درست بنیاد رکھتے رہو گے، یعنی ٹوٹل کوالٹی پیپل۔ مثال کے طور پہ کسٹمر سروس کے پروگرام میں شریک ہونے والوں کو سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ پلیز اور تھینک یو کے الفاظ ادا کریں اور مسکرائیں اور گاہکوں سے ہاتھ ملائیں۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدمت کی خواہش ہی نہ رکھتا ہو تو وہ کتنی دیر تک مسکرا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ جھوٹی مسکراہٹ کو بھونپ جاتے ہیں۔ جب مسکراہٹ پرخلوص نہ ہو تو غصہ دلاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ظاہری عمل کو نیت پر حاوی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت کو ظاہری عمل پر حاوی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاہکوں کی خدمت کرنے والے کو پلیز اور تھینک یو بولنا چاہیے، نیز مسکرانا چاہیے۔ یہ باتیں اہم ہیں، تاہم یہ بات بھی ضرور ذہن میں رہے کہ اگر ان لوگوں میں خدمت کی خواہش ہوگی تو وہ سہولت اور عمدگی کے ساتھ اپنا کام کریں گے۔ کوئی شخص مشہور فرانسیسی فلاسفر پاسکل سے ملا اور اس سے کہنے لگا، اگر میرے پاس آپ جیسی ذہانت ہوتی تو میں ایک بہتر انسان ہوتا۔ پاسکل نے کہا، تم بہتر انسان بنو، میرے جیسی ذہانت پالو گے۔ عظیم اداروں کی پہچان اجرتیں اور کام کی صورتحال ورکنگ کنڈیشن سے نہیں بلکہ احساسات، رجحانات اور تعلقات سے ہوتی ہیں۔ جب ملازم کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ کام کو کس طرح کرنا ہے، یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام کو کرنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ کسی کام کو کرنا نہیں جانتے تو پھر یہ تکنیکی تربیت کا معاملہ ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ کسی کام کو کرنا نہیں چاہتے تو پھر یہ رجحان کا معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی انہیں کام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا پھر یہ اقدار کا معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ انہیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ کیلگری ٹاور 19,008 میٹر اونچا ہے۔ اس کا کل وزن 10,884 ٹن ہے، جس میں سے 6,349 ٹن یعنی تقریباً 7% زمین کے نیچے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم ترین عمارتوں کی بنیادیں مضبوط ترین ہوتی ہیں۔ جس طرح کوئی عظیم عمارت مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح کامیابی بھی مضبوط بنیاد پر استوار ہوتی ہے، اور کامیابی کی بنیاد ہے رجحان۔